السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اردو اسٹال میں خیر مقدم ہے۔ کل ہم یونٹ 3 اردو غزل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم نے میر تقی میر تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہمیں اس کے آگے پڑھنا ہے۔ یونٹ 3 سے مرزا غالب کو آج پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے اس چینل پر آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ UGC نیٹ اردو کی تیاری کر رہے ہیں، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ آئیے غالب سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غالب کا نام کیا تھا؟ جواب: غالب کا نام مرزا اسد اللہ بیگ خاں تھا اور تخلص ان کا غالب تھا۔ ابتدائی تخلص اسد تھا۔ ابتدا میں شروع میں یہ اسد تخلص استعمال کرتے تھے، بعد میں انہوں نے غالب کر لیا تھا۔ غالب کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں ہوئی۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال فروری 1869 میں دہلی میں ہوا تھا۔ غالب کا انتقال فروری 1869 کو دہلی میں ہوا تھا۔ غالب کی عرفیت کیا تھی؟ تو غالب مرزا نوشہ عرفیت رکھتے تھے۔ غالب کی عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ چوتھا سوال، غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ تو غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا اور ان کی عرفیت مرزا دولہا تھی۔ غالب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا۔ غالب کی پرورش کس نے کی؟ غالب کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی تھی۔ والد کا انتقال کب ہوا؟ مرزا غالب کے والد کا انتقال کب ہوا؟ تو غالب کے والد کا انتقال جب مرزا غالب 4 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا گولی لگنے کی وجہ سے۔ الور جنگ کے دوران گولی لگنے کی وجہ سے جب مرزا غالب 4 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ غالب کتنے بھائی تھے؟ تو مرزا غالب 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا۔ سوال نمبر 9، غالب کی شادی کس سے ہوئی؟ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ سوال نمبر 10، غالب کے کتنے بچے تھے؟ غالب کے 7 بچے تھے اور 7 فوت ہو گئے تھے۔ مرزا غالب نے دہلی کا سفر کب کیا؟ سوال نمبر 11 ہے، مرزا غالب نے دہلی کا سفر کب کیا تھا؟ تو مرزا غالب نے دہلی کا سفر 1812 میں تقریباً 50 برس دہلی میں رہے تھے۔ غالب نے دہلی کا سفر 1812 میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دہلی میں رہے تھے۔ غالب کے خطابات کیا کیا ہیں؟ مرزا غالب کو کیا کیا خطابات دیے گئے؟ تو مرزا غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، اور یہ خطاب جو ہے مرزا غالب کو بہادر شاہ ظفر نے دیے تھے۔ دیوان غالب کی پہلی غزل کون سی ہے؟ سوال نمبر 13، دیوان غالب کی پہلی غزل کون سی ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ بحر رمل مسمن محذوف میں ہے۔ دیوان غالب کی پہلی غزل نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، یہ بحر رمل مسمن محذوف میں ہے۔ سوال نمبر 14، مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی ہے اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ غالب کے بارے میں کس نے کہا کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے؟ تو یہ قول ہے عبد الرحمن بجنوری کا، ان کا یہ کہنا ہے۔ سوال نمبر 15، غالب نے کلکتہ کا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ غالب نے کلکتے کا سفر کس لیے کیا تھا؟ تو جواب، پینشن کی بحالی کی غرض سے کیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں وہ کلکتے کا سفر غالب نے کیا تھا۔
غالب کی ملاقات میر انیس سے کہاں ہوئی؟ تو جواب لکھنؤ میں۔ غالب کی ملاقات میر انیس سے لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 17، انگریزی حکومت سے غالب کو کتنی پینشن ملتی تھی؟ تو انگریزی حکومت سے غالب کو 700 روپے ماہانہ پینشن ملتی تھی۔ اور بہادر شاہ ظفر سے غالب کو کتنا ملتا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر سے 50 روپے ماہانہ وظیفہ غالب کو ملتا تھا۔ سوال نمبر 19، نواب رامپور سے غالب کو کتنا ملتا تھا؟ نواب رامپور سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتا تھا۔ اگلا سوال دیکھیں، غالب کتنی بار جیل گئے؟ غالب کتنی بار جیل گئے؟ تو غالب 2 بار جیل گئے تھے۔ 1841 میں 4 ماہ کے لیے 100 روپیہ جرمانہ دیا تھا، اور پھر 1847 میں 6 ماہ کے لیے اور پھر 100 روپیہ جرمانہ دیا تھا۔ اور جیل وہ جو گئے تھے غالب، تو وہ شطرنج کھیلنے کے جرم میں جیل گئے تھے۔ غالب 2 بار جیل گئے تھے اور دونوں بار شطرنج کھیلنے کے جرم میں جیل گئے تھے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 21، غالب نے شاعری کب شروع کی؟ تو غالب نے شاعری 11 برس کی عمر میں شروع کی تھی۔ 11 برس کے جب مرزا غالب ہو گئے تھے تب انہوں نے شاعری کرنی شروع کی تھی۔ غالب نے غالب تخلص کب استعمال کرنا شروع کیا تھا؟ اس لیے کہ مرزا غالب پہلے اسد تخلص اختیار کرتے تھے، تو مرزا غالب نے غالب تخلص کب استعمال کرنا شروع کیا تھا؟ تو مرزا غالب نے 1816 میں غالب تخلص استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ غالب نے فارسی شعر گوئی کا آغاز کب کیا تھا؟ تو غالب نے 1826 یا 27 میں فارسی شعر گوئی کا آغاز کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو کس نام سے یاد کیا ہے؟ غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کا ذکر کس نام سے کیا ہے؟ تو غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کا ذکر دارالسرور کے نام سے کیا ہے۔ سوال نمبر 25، غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا۔ مرزا غالب کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا؟ تو یہ آل احمد سرور کا قول ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ غالب کے دیوان میں اردو کے کتنے اشعار ہیں؟ سوال نمبر 26 یہ ہے کہ غالب کے دیوان میں اردو کے کتنے اشعار ہیں؟ تو غالب کے دیوان میں اردو کے 1802 اشعار ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، سوال نمبر 27، کہ حیوان ظریف کس کا لقب ہے؟ حیوان ظریف کس کو کہا جاتا ہے؟ تو غالب کو کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا جاتا ہے۔ اور کس نے یہ لقب دیا ہے مرزا غالب کو؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کو یہ لقب دیا ہے حیوان ظریف کا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 28، دیوان غالب غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی؟ ان کی کتاب دیوان غالب غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوئی؟ تو غالب کی زندگی میں دیوان غالب 5 بار شائع ہوئی۔ 1841 میں پہلے شائع ہوئی، اس کے بعد 1847 میں، پھر 1861 میں، پھر 1862 میں، اور پھر 1863 میں دیوان غالب غالب کی زندگی میں شائع ہوئی، ٹوٹل 5 بار۔ سوال نمبر 29، دیوان غالب کا نسخہ عرشی کب شائع ہوا؟ دیوان غالب کا نسخہ عرشی 1958 میں شائع ہوا۔ دیوان غالب کا نسخہ عرشی 1958 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 30، غالب لکھنؤ میں کب سے کب تک رہے؟ تو غالب لکھنؤ میں 1826 سے لے کر کے 1827 تک تقریباً 15 مہینے تک لکھنؤ میں رہے تھے۔ غالب کس کی دعوت پر رامپور گئے تھے؟ سوال نمبر 31، کہ غالب رامپور جو گئے تھے کس کی دعوت پر گئے تھے؟ تو نواب یوسف حسن خان، نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر 1860 میں غالب رامپور گئے تھے، اور دوسری بار ان کی وفات پر 1865 میں گئے تھے۔ پہلی بار 1860 میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر رامپور گئے تھے، اور دوسری بار نواب یوسف حسن خان کی وفات پر 1865 میں غالب رامپور گئے تھے۔ مرزا غالب نے کتنی مثنویاں لکھی؟ سوال نمبر 32، مرزا غالب نے کل 11 مثنویاں لکھی ہیں۔
غالب کے خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو غالب کے خطوط کا مجموعہ، پہلا مجموعہ جو ہے وہ عود ہندی ہے جو 1868 میں شائع ہوا، اور اس میں 162 خطوط تھے۔ 162 خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی نام سے 1868 میں شائع ہوا تھا۔ اور دوسرا خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ جو 1869 میں شائع ہوا، اکمل المطاب دہلی سے یہ شائع ہوا تھا، اور اس میں 472 خطوط ہیں۔ دوسرا مجموعہ جو غالب کا ہے اردو معلیٰ 1869 میں اکمل المطاب دہلی سے شائع ہوا تھا، اس میں 472 خطوط ہیں۔ اور اس کے علاوہ نادرات غالب جس میں 47 خطوط ہیں، اور مکاتیب غالب اور رقعات غالب فارسی خطوط کا مجموعہ جس میں کہ 15 خطوط ہیں۔ رقعات غالب جو ہے یہ فارسی خطوط کا مجموعہ ہے جس میں 15 خطوط ہیں۔ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 34واں سوال، سوال نمبر 34 کہ اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو اپریل 1899 میں اردو معلیٰ کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط کس کے نام لکھے گئے ہیں؟ تو اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط منشی ہر گوپال تفنا کے نام لکھے گئے ہیں۔ اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 36 ہے کہ اردو معلیٰ کے آغاز میں کس کا دیباچہ دیا گیا ہے؟ تو میر مہدی مجروح کا دیباچہ اردو معلیٰ کے آغاز میں دیا گیا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 37 کہ اردو معلیٰ کے خطوط کس کے تقاضے پر جمع کیے گئے؟ تو اردو معلیٰ کے خطوط منشی جوہر سنگھ جوہر کے تقاضے پر جمع کیے گئے۔ سوال نمبر 38 اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط کس نے جمع کیے؟ تو اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط میر فخر الدین اور لالا بہاری لال نے جمع کیے۔ اردو معلیٰ کے زیادہ تر خطوط میر فخر الدین اور لالا بہاری لال نے جمع کیے۔ غالب کے دیوان میں کتنے قصائد ملتے ہیں؟ تو غالب کے دیوان میں 4 قصیدے ہیں، 2 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں ہیں اور 2 بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہیں۔ غالب کے 4 مختصر قصیدے اور ہیں جو انگریزی حکام کی مدح میں ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 40۔ سوال یہ ہے 40واں سوال کہ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ یہ حالی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا کہ یادگار غالب نے غالب کو زندہ کر دیا؟ تو یہ ڈاکٹر عبدالحق کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال یہ کہ اقبال کی شکل میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ کس نے کہا ہے کہ اقبال کی شکل میں غالب نے دوبارہ جنم لیا ہے؟ تو یہ شیخ عبدالقادر نے کہا ہے۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، یہ کس کا قول ہے؟ یہ بہت ہی مشہور قول ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب، تو یہ عبدالرحمن بجنوری کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 44 غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں، یہ کس نے کہا ہے کہ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں؟ تو یہ جگر مراد آبادی کا یہ قول ہے۔ غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ تو بیدل یا پھر بیدل کے فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی۔ غالب نے اپنا اردو دیوان کب مکمل کیا؟ سوال نمبر 46 غالب نے اپنا اردو دیوان کب مکمل کیا؟ تو غالب نے اپنا اردو دیوان 1833 میں مکمل کیا۔ اگلا سوال غالب نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ سوال نمبر 47 غالب نے کل 11 مثنویاں لکھی ہیں۔
غالب نے کس کے کہنے پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا؟ تو غالب نے مولوی فضل حق کے کہنے پر اپنے کلام کا 2/3 حصہ نکال دیا تھا۔ اگلا سوال، سوال نمبر 49، کہ مثنوی در صفت انبا، مثنوی دعائے صباح اور ایک دن مثل پتنگ کاغذی کس کی مثنویاں ہیں؟ مثنوی در صفت انبا، مثنوی دعائے صباح اور ایک دن مثل پتنگ کاغذی کس کی مثنویاں ہیں؟ تو یہ مرزا غالب کی مثنوی ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب، ایک نیا افق دیا ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب، ایک نیا افق دیا ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 51، غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو مثنوی باد مخالف میں غالب نے فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب شکن کسے کہا جاتا ہے؟ تو غالب شکن یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے۔ جشن غالب کس کی نظم ہے؟ سوال نمبر 53، جشن غالب کس کی نظم ہے؟ تو یہ ساحر لدھیانوی کی نظم ہے جشن غالب۔ مرزا غالب کی تصانیف کے نام، یہاں پر مرزا غالب کی کچھ تصنیفوں کے نام ذکر کیے جاتے ہیں، وہ جو کہ کافی اہم ہیں۔ ان کی کچھ تصنیفات یہ ہیں: پرتوستان، مہر نیم روز، ماہ نیم روز، دستمبو، قاطع برہان، میخانہ آرزو، سبد چیں، پنج آہنگ، عود ہندی، قادر نامہ، اردو معلی، نکات غالب، رقعات غالب، درفش قادیانی، لطائف غیبی، یہ غالب کی کچھ مشہور تصانیف ہیں۔ اور پھر غالب پر لکھی گئی کتابوں کے نام، اس لیے کہ مرزا غالب پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے جو مشہور کتابیں ہیں یا جن کے تعلق سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کتابوں کے نام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کہ تفسیر غالب اور رموز غالب، یہ گیان چند جین نے لکھی ہے۔ غالب پر یہ کتابیں تفسیر غالب اور رموز غالب، یہ گیان چند جین نے لکھی ہے۔ تفہیم غالب، غالب کے چند پہلو، غالب پر 4 تحریریں، یہ کتابیں شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے۔ غالب کے تعلق سے، غالب کے عنوان پر یہ تفہیم غالب، غالب کے چند پہلو، غالب پر 4 تحریریں، یہ شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے۔ اس کے بعد جہان غالب، معاصر غالب، غالب بحیثیت محقق، یہ تینوں کتابیں قاضی عبدالودود نے لکھی ہیں۔ ذکر غالب، فسانہ غالب، عیار غالب، گفتار غالب، تلامذہ غالب، یہ مالک رام نے لکھی ہیں یہ ساری کتابیں۔ ذکر غالب، فسانہ غالب، عیار غالب، گفتار غالب اور تلامذہ غالب مالک رام نے لکھی ہیں۔ غالب ماضی، حال اور مستقبل، یہ کتاب محمد حسن نے لکھی ہے۔ مکاتیب غالب، انتخاب غالب، فرہنگ غالب، یہ امتیاز علی خاں عرشی نے لکھی ہے۔ غالب شخص اور شاعر، یہ کتاب مجنوں گورکھ پوری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد محاسن کلام غالب، یہ عبدالرحمن بجنوری نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر غالب کے تعلق سے روح غالب، یہ محی الدین قادری زور نے یہ کتاب لکھی ہے۔ غالب نامہ، یہ شیخ اکرام نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کچھ غالب کے بارے میں، غالب کے بارے میں یہ کتاب کچھ غالب کے بارے میں، یہ قاضی عبدالودود نے لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر افکار غالب، تو یہ کتاب غالب کے متعلق افکار غالب، یہ خلیفہ عبدالحکیم نے لکھی ہے۔ پھر انشاء غالب، تو یہ کتاب رشید حسن خاں کی ہے۔ غالب کی جمالیات، مرزا غالب اور مغل جمالیات، مرزا غالب کا داستانی مزاج، یہ شکیل الرحمن کی کتاب ہے۔ غالب کا ذوق تماشا، وزیر آغا کی ہے۔ یادگار غالب، یہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ غالب معنی آفرینی، یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 56، یہ ہے کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا ہے۔ یہ آل احمد سرور کا
قول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا ہے۔ آل احمد سرور نے یہ کہا، غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے؟ تو غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خاں نے کہا ہے۔ تو مرزا غالب کے تعلق سے یہاں پر کچھ سوالات تھے، جو 57 سوال، بہت زیادہ سوال ہو گئے مرزا غالب کے تعلق سے۔ تو اس کے بعد اب آئیے ایک شاعر اور مومن خاں، مومن کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں پہلا سوال یہ ہے کہ مومن کا پورا نام کیا تھا؟ تو مومن کا پورا نام تھا محمد مومن خاں، اور ان کا تخلص مومن تھا۔ سوال نمبر 2، مومن کی پیدائش و وفات کب ہوئی؟ تو مومن کی پیدائش 1800 عیسوی میں دہلی میں ہوئی، اور 1852 کو دہلی میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے۔ یہ سوال غالباً پوچھا بھی جا چکا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کی وفات کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے ہو، تو وہ مومن ہے کہ 1852 میں دہلی میں ہی انتقال ہوا کوٹھے سے گرنے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 3، مومن کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مومن کے والد کا نام غلام نبی خاں تھا، اور شاہ عبدالعزیز کے یہ مرید تھے۔ مومن کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ مومن کی شاعری کے استاد کون تھے؟ تو مومن کی شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے۔ مومن نے کتنی شادیاں کی تھی؟ تو مومن نے 2 شادیاں کی تھی۔ سوال نمبر 7، کس شاعر نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے؟ تو وہ مومن ہے۔ مومن نے اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے۔ سوال نمبر 8، مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا ہے؟ تو مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام ضیاء الدین بدایونی نے دیا ہے۔ مومن کی معشوقہ کا نام کیا تھا؟ تو مومن کی معشوقہ کا نام ام الفاطمہ تھا، اور تخلص حجاب تھا۔ مومن کا نام مومن کس نے رکھا تھا؟ مومن کا نام مومن شاہ عبدالعزیز نے رکھا تھا۔ گھر والوں نے مومن کا نام کیا رکھا تھا؟ گھر والوں نے مومن کا نام حبیب اللہ رکھا تھا۔ گھر والوں نے مومن کا نام حبیب اللہ رکھا تھا، اور شاہ عبدالعزیز نے مومن کا نام مومن کیا تھا۔ سوال نمبر 12، پیدائش پر ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ تو پیدائش پر ان کے کان میں اذان شاہ عبدالعزیز نے دی تھی۔ مومن کس قبرستان میں دفن ہوئے؟ مومن کس قبرستان میں دفن ہوئے؟ تو شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔ سوال نمبر 14، مومن کے کس شعر کے متعلق غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں؟ مرزا غالب نے مومن کے ایک شعر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ اپنا ایک شعر مجھے دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ وہ شعر کیا تھا؟ تو وہ شعر یہ ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے تعلق سے مرزا غالب نے کہا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ اگلا سوال، نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مومن کے تعلق سے یہ قول ہے کہ نفس غزل میں مومن اپنے تمام ہم عصروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ ضیاء الدین بدایونی کا یہ قول ہے۔ مومن کے دیوان کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو مومن کے دیوان کو نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ نے مرتب کیا ہے، جو کہ ان کے شاگرد تھے، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ۔ سوال نمبر 17، مومن کا دیوان کب شائع ہوا؟ تو مومن کا دیوان 1846 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ مومن کا دیوان کس نے شائع کیا؟ تو مومن کا دیوان مولوی کریم الدین نے شائع کیا تھا۔ مومن کی کلیات میں کتنے مرثیے ہیں؟ مومن کی کلیات میں ایک مرثیہ ہے جو محبوبہ کی موت پر لکھا تھا۔ سوال نمبر 20، مومن نے کتنے قصائد لکھے ہیں؟ تو مومن نے 9 قصیدے لکھے ہیں، 7 مذہبی ہیں اور 2 غیر مذہبی ہیں۔ اسرار عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو اسرار عشق یہ مومن کی مثنوی ہے۔
اگلا سوال، سوال نمبر 22 کہ کس شاعر کو علم نجوم، علم رمل اور علم ریاضی میں مہارت حاصل تھی؟ وہ کون سا شاعر ہے جس کو علم نجوم، علم رمل اور علم ریاضی میں مہارت حاصل تھی؟ تو وہ مومن ہے۔ کس نے مومن کو مسیح نفس، حکیم بے نظیر، شاعر بے عدیل کہا ہے؟ کس نے مومن کو مسیح نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے؟ تو سعادت خان ناصر نے کہا ہے۔ سوال نمبر 24، مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے مومن کے تعلق سے کہ مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ تو یہ عبادت بریلوی کا قول ہے۔ سوال نمبر 25، اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تامل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ کس کا قول ہے؟ کون ادیب ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے سامنے تمام شعرائے متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ تو یہ نیاز فتح پوری کا یہ قول ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ مومن تہذیب کی زبان کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایا کے پیرائے میں کہتے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے مومن کے تعلق سے کہ مومن تہذیب کی زبان کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایا کے پیرائے میں کہتے ہیں؟ تو یہ امداد امام اثر کا یہ قول ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 یہ ہے کہ کس ناقد نے کہا ہے کہ معنی کی ندرت مومن کے کلام میں ایسی ہے کہ جس کے باعث ہر شخص کی نظر آسانی سے اس تک نہ پہنچ سکے؟ اس وصف میں وہ مرزا غالب سے بھی سبقت لے گئے ہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ حالی کا قول ہے۔ سوال نمبر 28 کہ ان کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے۔ مومن کے تعلق سے یہ کس نے کہا ہے کہ ان کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 29، مومن کے شاگرد کون ہیں؟ تو مومن کے شاگرد شیفتہ، میر حسن، تسکین، میر غلام علی وحشت، اصغر علی خاں ہیں۔ سوال نمبر 30، مومن کے ابتدائی استاد کون تھے؟ تو مومن کے ابتدائی استاد عربی کے شاہ عبد القادر تھے اور طب والد حکیم غلام نبی خاں سے پڑھا تھا۔ یہ مومن کے تعلق سے کچھ سوالات تھے، جو سوال تقریباً 30 تھے۔ اب آئیے اس کے بعد ایک شاعر کو اور پڑھ لیتے ہیں شاد عظیم آبادی کے تعلق سے، اس لیے کہ ہمیں جلدی یہ ختم بھی کرنا ہے، اس لیے کہ جون میں ہی اگزام ہونے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اگلا شاعر جو ہے اور اس کے سوالات۔ تو شاد عظیم آبادی ہیں اگلے شاعر، ان کے تعلق سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، شاد کا پورا نام کیا ہے؟ تو شاد کا نام سید علی محمد ہے، ان کا تخلص شاد ہے اور خان بہادر ان کا خطاب تھا۔ خان بہادر کا ان کو خطاب دیا گیا تھا، نام ان کا سید علی محمد ہے اور تخلص شاد تھا۔ شاد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو شاد کی پیدائش 1846 عیسوی میں عظیم آباد پٹنہ میں اپنے نانی کے گھر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاد عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات 1927 میں پٹنہ میں ہوئی تھی، 81 سال کی عمر میں۔ 81 سال کی عمر میں 1927 میں پٹنہ میں شاد عظیم آبادی کی وفات ہوئی تھی۔ شاد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو شاد کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ ان کا عرف سید عباس مرزا یہ ان کا عرف تھا اور ان کا نام تھا سید اظہار حسین۔ شاد کے والد کا نام سید اظہار حسین تھا اور سید عباس مرزا یہ ان کا عرف تھا۔ سوال نمبر 5، شاد کے شاعری کے استاد کون تھے؟ تو شاد کے شاعری کے استاد میر درد کے شاگرد الفت حسین فریاد اور عبرتی اور زخمی تھے۔ شاد کا تخلص شاد کس نے رکھا تھا؟ تو شاد کا تخلص شاد یہ شاہ الفت حسین فریاد نے رکھا تھا۔
شاد غزل میں کس سے متاثر تھے؟ تو شاد غزل میں میر اور آتش سے متاثر تھے۔ غزل میں شاد میر اور آتش سے متاثر تھے اور مرثیہ میں انیس کا اتباع کیا تھا۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ شاد نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ تو شاد نے 2 شادی کی تھی، ایک 1862 میں اور دوسری شادی 1886 میں کی تھی۔ سوال نمبر 9 شاد نے کون سا اسکول قائم کیا تھا؟ شاد نے کون سا اسکول قائم کیا؟ تو شاد نے زبدۃ المدارس قائم کیا تھا 1875 میں۔ شاد کو خان بہادر کا خطاب کس نے دیا؟ یہ 10واں سوال ہے کہ شاد کو خان بہادر کا خطاب کس نے دیا؟ تو یہ انگریزی حکومت نے شاد کو خان بہادر کا خطاب دیا تھا 1891 عیسوی میں۔ شاد کو حکومت کی طرف سے کتنا وظیفہ ملتا تھا؟ شاد عظیم آبادی کو حکومت کی طرف سے 1000 روپے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ شاد کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو شاد کی والدہ کا نام عارفہ بیگم تھا۔ سوال نمبر 13 شاد کے دیوان میں کتنی غزلیں ہیں؟ شاد کے دیوان میں 1200 غزلیں ہیں اور 11,511 اشعار ہیں۔ سوال نمبر 14 شاد کی غزلوں کا دیوان کس نے شائع کیا؟ شاد کی غزلوں کا دیوان شائع کرنے والے شاگرد حمید عظیم آبادی ہیں۔ شاد کے شاگرد حمید عظیم آبادی ہیں۔ 1928 میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ شاد کی غزلوں کا دیوان شائع کرنے والے ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی ہیں۔ انہوں نے 1928 میں مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا تھا۔ سوال نمبر 15 یہ ہے کہ شاد کی کل تصانیف کتنی ہیں؟ تو شاد کی کل تصانیف 32 ہیں۔ شاد کی رباعیات کتنی ہیں؟ کتنی رباعیاں شاد نے لکھی ہیں؟ تو 700 کے قریب ہیں ان کی رباعی۔ شاد کی مثنویاں کتنی ہیں؟ شاد نے 8 مثنوی لکھی ہے، ایک نالے شاد، 2 نغمہ جاں فضا، فریاد حبیب، نالے دلکش، چشمہ کوثر، ثمر زندگی، فغان دلکش، نوید ہند، مادر وطن کے نام سے ایک مثنوی اور بھی ہے۔ شاد کی خود نوشت کا کیا نام ہے؟ سوال نمبر 18 یہ ہے شاد کی خود نوشت کا نام شاد کی کہانی، شاد کی زبانی ہے۔ شاد نے نوائے وطن کتاب کیوں لکھی تھی؟ تو شاد نے نوائے وطن کتاب بہار کے لوگوں کی زبان، تحریر اور تقریر درست کرنے کے لیے لکھی تھی۔ شاد نے نوائے وطن کتاب بہار کے لوگوں کی زبان، تحریر اور تقریر درست کرنے کے لیے لکھی تھی۔ شاد نے اپنے استاد الفت حسین فریاد کی سوانح عمری کس نام سے لکھی تھی؟ تو شاد نے الفت حسین فریاد کی سوانح عمری حیات فریاد کے نام سے لکھی تھی۔ سوال نمبر 21 شاد نے شان ریاست کے نام سے کس کی سوانح عمری لکھی؟ تو شاد نے شان ریاست کے نام سے نواب بہادر ولایت علی خان کی سوانح عمری لکھی۔ میخانہ الہام کیا ہے؟ 22واں سوال میخانہ الہام کیا ہے؟ تو یہ شاد کا دیوان ہے۔ شاد نے کتنے ناول لکھے تھے؟ تو شاد نے 3 ناول بھی لکھے تھے، سورۃ الخیال، ودھادا اور افیونی۔ شاد نے 3 ناول لکھے تھے۔ سورۃ الخیال کتنے جلدوں میں ہے؟ تو سورۃ الخیال جو ان کی ناول ہے یہ 3 جلدوں میں ہے، پہلی سورۃ الخیال، دوسری کاہیۃ المقال اور تیسری حلیۃ الکمال کے نام سے ہے۔ شاد کے قطعات کا مجموعہ کس نام سے ہے؟ شاد کے قطعات کا مجموعہ سروش مستی کے نام سے ہے۔ شاد کی دیگر تصنیفات کون ہیں؟ کچھ دیگر تصنیفات شاد کی یہاں پر ذکر کی جاتی ہیں۔ کلیات شاد یہ 2 جلد میں ہے، پھر فروغ ہستی، زبور عرفان، رباعیات شاد اور اندھیر نگری وغیرہ یہ شاد کی کچھ دیگر تصنیفات ہیں۔ اس شاد کے بارے میں 27واں سوال یہ ہے کہ شاد کو اس دور کا میر کس نے کہا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی نے شاد کو اس دور کا میر کہا ہے۔ شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کس نے کہا ہے؟ تو یہ نور الحسن نقوی نے کہا ہے۔ نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے۔ سوال نمبر 29
شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کس نے کہا ہے؟ تو شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ قاضی عبد الودود نے کہا ہے۔ 30واں سوال یہ ہے کہ کلیم الدین احمد نے کلیات شاد کو کب مرتب کیا؟ تو کلیم الدین احمد نے کلیات شاد کو 1975 میں مرتب کیا تھا۔ بسمل کا شاد سے کیا رشتہ تھا؟ تو بسمل کا شاد جو تھے یہ بسمل عظیم آبادی کے استاد تھے، یعنی بسمل شاگرد تھے، شاد بسمل عظیم آبادی کے استاد تھے۔ سوال نمبر 32، اردو غزل کی تثلیث میں میر اور غالب کے بعد تیسرے شاعر کے طور پر شاد کو کس نقاد نے شامل کیا ہے؟ تو کلیم الدین احمد نے شاد کو شامل کیا ہے۔ غزل کی تثلیث میں میر اور غالب کے بعد کلیم الدین احمد نے شاد کو شامل کیا ہے۔ سوال نمبر 33 یہ ہے، شاد کی اہمیت ادبی بھی ہے اور تاریخی بھی۔ تاریخی اس معنی میں کہ جب غزل کے اوپر حملے ہو رہے تھے اور چاند ماریاں ہو رہی تھی، اس زمانے میں شاد نے غزل کے عالم کو بلند کیے رہے، اس زمانے میں شاد غزل کے عالم کو بلند کیے رہے۔ ادبی بات یہ ہوئی کہ کلاسیکی غزل کے کئی رنگوں کو اختیار کر کے انہیں سچے اور خالص ادب میں پیش کرنا شاد کا کارنامہ ہے۔ یہ شاد کے تعلق سے کس کا قول ہے؟ تو یہ شمس الرحمن فاروقی کا یہ قول ہے۔ تو شاد عظیم آبادی کے تعلق سے کچھ سوالات یہاں پر تھے، یہاں پر کچھ 33 سوال تھے شاد عظیم آبادی کے تعلق سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی، تو یہیں پر یہ ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد کل ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ یونٹ 3 سے ہی حسرت موہانی، اور اس کے بعد جو ہمارے جو نصاب میں ہیں ان کو پڑھیں گے، یعنی کہ یونٹ 1 اور 2 جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، یونٹ 3 سے بھی شاد عظیم آبادی تک ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، اور ساری ویڈیوز جو ہیں وہ چینل پر اپلوڈ بھی ہیں، تو جو دیکھنا چاہیں وہ چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔